پاک بی بی خدیجہ سردار کی خدمت میں آئی. سردار عرب نے عزت و توقیر کے ساتھ مسرت دی. خدیجۃ الکبریٰ نے گفتگو شروع کی. سردار عرب، میں تیرے شہر کی سب سے بڑی تاجر ہوں، سردار ہونے کے ناطے تیرا فرض ہے میرے مال کی حفاظت کر. ٹکے ٹکے کے چور میرے مال کو چرا لیتے ہیں، مہربانی کر، حفاظت کر، کوئی مناسب بندوبست فرماؤ. انہاں بچیوں نے کوئی بندوبست چھوڑ دیا. اجر مکتی تو نہیں تھے شروع ہو گئے. یہ محسوس ہونا جب لنگر تقسیم ہو گیا. سامعین گرامی، سرکار ابو طالب نے اگلے دن مکے میں اعلان کروا، مکے والو آج پھر کھانا ابو طالب کے گھر ہے. آج وہ کہے جیسے کبھی کبھی کھلانا ہو. کبھی کبھی مکے والوں کے گھر پکتا تھا، باقی سیدوں کے دروازے سے جاتا تھا. روٹی آج بھی سیدوں کا صدقہ ملتی ہے اگر امتی حلال زادہ ہو. تو ہے نہیں، میں پریشان نہیں ہونا. متھے نے واٹ نہ پاؤ، داد بھاوے نہ دو. واٹ تو سب آدھے کھچ میں نے پہ جاتی تھی. سامعین گرامی، سرکار ابو طالب کی طرف سے اعلان ہوا کل روٹی پھر سرکار عمران کے گھر. گوشت و روٹی کا اہتمام ہوا، پورا مکہ کھانا کھانے آ گیا. روٹی کھا کے فارغ ہوئے ابو طالب نے تقریر شروع کی. ہاں بھائی غریبوں، جسے شک ہے قرآن لے کر آئے. پورے مکے میں یا خدیجہ کا گھر امیر تھا یا عمران کا گھر، باقی تو قرضے معاف کرا کرا کے غریب بنتے رہے. کیوں؟ سردار یہ تھے، سخی یہ تھے. غریبوں آؤ اپنی غربت ختم کرو. ابو طالب تمہارے لیے ایک ایسی سکیم لے کر آیا، آج کے بعد تم غربت کا رونا نہیں رہو گے. ان کے سرکار کیا ہوا؟ غربت دور کرنی ہے پر کام نہیں کرنا. سرکار نے فرمایا گھر بیٹھے بیٹھے. جی طریقہ، فرمایا خدیجہ کے پارٹنر بنو گے؟ خدیجہ کے پارٹنر بنو گے؟ انہوں نے کہا خدیجہ تو بنو. یہ بالکل ایسے جیسے میں کسی چھاپڑی والے سے کہوں کہ پی آئی اے سے پارٹنرشپ کر لیں. پبلک پریشانی. اس کا سردار تیرے چہرے میں مذاق جڑتا نہیں. ہم پورے مکے والے اپنی ساری جائیداد بیچ بھی دیں پھر بھی اس کی برابری ممکن نہیں. آپ کیسے فرماتے ہیں؟ ابو طالب نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے آؤ، یہ اپنی حیثیت کے مطابق منافع دے گی. ایک اونٹ لے آؤ، قافلہ واپس آ جائے گا. 2 اونٹ لے جانا تو جو ہے. ایک بکری لے آؤ، قافلہ واپس آئے گا. 5 بکریاں لے جاؤ. کچھ غریبوں کی گردنیں ابھی جھکی ہوئی تھی کہ عمران پھر بولا مرغی بھی ہے تو لے آؤ، قافلہ واپس آئے گا، بکری لے جانا. ایک میرے جیسا بندہ بھی بیٹھا تھا، زیادہ بولنے کا شوق تھا، وہ کھڑا ہو گیا. انڈے لا سکتے ہیں؟ عمران نے ہنس کے فرمایا تو انڈے لے آئے. قافلہ واپس آئے گا، تجھے بھی انعام ملے گا. رئیست العرب کو ابھی تک عمران کی سکیم سمجھ نہیں آئی. پریشان تھی، کھانا پلے سے کھلا دیا، پارٹنر میرا بنا دیا. خیر جتنا کو دینے کے لیے کہا اتنا تو میں صدقہ خیرات کر دیتی ہوں. یہ اللہ زیادہ اسے دیتا ہے جو خیرات کرتا رہے، اور جو دبا کے گھر رکھ لے نہ پھر آئندہ ملتا ہے نہ پھر نسلوں میں جاتا ہے، اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں رہتا. کئی بندے میں نے دیکھے اتنی تقریر سن لیتے ہیں سبحان اللہ تک نہیں کہتے. بخالت اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کریموں کو پسند کرتا ہے. پریشان ہو کے نہیں.
توجہ ہے یا نہیں؟ تقریر شروع ہو گئی اور آپ کی توقع سے پہلے ختم بھی ہو جائے گی کہ سیدانہ تشریف فرمائے. سامعین گرامی قدر، خدیجہ الکبریٰ کو ابھی تک جناب عمران کی سکین کی سمجھ نہیں گئی. ساری رات بستر میں سوتی رہی سردار مکہ نے کیا کیا. پھر یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دینے لگی سردار کبھی حکمت سے خالی کام تو کرتے نہیں. اور آخری فکرہ اپنے آپ سے کہہ گئی سو جا خدیجہ، کہاں ذہنیت ابو طالب اور کہاں تیرا چھوٹا سا دماغ. اتنے بڑے سردار کی حکمت عملی بھلا تیری سمجھ میں آتی ہے؟ صبح ہوگی عمران کی حکمت عملی کو سمجھ لیں گے. صبح اٹھی، لوگ آئے، مال جمع ہو گیا. تیسرے دن خدیجہ کا قافلہ جانے لگا، اونٹ روانہ ہونے لگے. خدیجہ الکبریٰ نے منظر دیکھا کہ لٹیرے چور نیزے لے کر حفاظت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہہ رہے خبردار، جیسے کسی اونٹ کو چھیڑا. ہمارا مال جا رہا ہے. انڈے والا بھی کہہ رہا تھا ہمارا مال ہے. ادھر توجہ میری جان ہے میرا عزیز، فرنٹ لائن والی توجہ. یہ رسول کے فرنٹ لائن والے ٹھیک ہوتے آج کام خراب نہ ہوتے. ہمارا مال. قافلہ واپس آیا، پہلے سے 5 گنا زیادہ رئیست البلد کو منافع ہوا. شریف شہزادی نے اصل مال ایک طرف رکھا، منافع کے 2 حصے کیے. ایک حصہ اپنا، ایک عمران کا ہدیہ. 70 غلام تھالوں کے اندر زر و جواہرات سجا کر حریر دیبا کے پردے اوپر ڈال کر قطار اندر قطار ملکہ انجیل کے ساتھ چلے. مخدوم سید ضرور خوش ہونا، باقیوں کی اپنی مرضی ہے. مخدومہ دارین ان کے درمیان میں اس طرح سے چلی جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جھرمٹ کے اندر تشریف لے کر جاتا ہے. پردہ ہوا، شہزادی تشریف فرما ہوئی اور رئیس مکہ کو دیکھ کے کہا بہت شکریہ، آپ کی حکمت عملی نے تو قیامت تک کے لیے میری تجارت کو بڑی حفاظت دے دی. میں شکریہ کے طور پہ کچھ ہدیہ لائی تھی، قبول فرمائیے. اس نے ہدیہ آگے کیا. عمران اٹھ کے کھڑے ہوئے، دستار درست کر کے کہتے ہیں بیٹی ہاشمی احسان کر کے اجرت نہیں لیتے. سرکار ہوا کیا؟ بیٹی ہم ہاشمی خدمت کر کے اجرت نہیں لیتے. دوپٹہ سنبھال کے خدیجہ اٹھی. سرکار کنیز نے بھی کچھ ایسی ہی طبیعت پائی ہے، میں بھی مفت احسان قبول نہیں کرتی. 2 سرداروں کے درمیان گفتگو تکرار پکڑ گئی. خدیجہ کہتی تھی احسان کیا ہے ہدیہ قبول کریں. ابو طالب کہتے تھے میری نسلوں کی توہین ہے، احسان کروں اور اجرت لوں. سردار تھے، سردار. تکرار ایک بات پہ ختم ہو گیا کہ کوئی تو حکم کرے. فرمائیے لے جاؤ ذرا جواہر. میرا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، یتیم تھا، ہم نے اسے پالا تھا، بہت شریف ہے، ایماندار. گارنٹی ہماری ہوگی، اپنی تجارت کا کچھ مال اسے دو تاکہ وہ تجارت کے نشیب و فراز دیکھے. ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. سرداروں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. اگلی صبح اپنے بھتیجے کو پہلا انٹرویو دلوانے کے لیے ابو طالب لے کر چلاؤ. سید الانبیاء واللیل کی زلفوں میں کنگھی کر کے جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے چلے اور راستے میں شفیق چچا تسلیاں دے رہا تھا. بہت اچھی ہے، زبان کی بہت اچھی ہے. ہم اس خاندان کو بڑا پرانا جانتے ہیں. عربوں میں شرافت یہ تمہارے گھر پہ ہے یا ان کے گھر پہ؟ شریف شریف سے ملنے چلا، لازوال لازوال سے ملنے چلا. جیسے ہی آپ پہنچے دروازے پر آ کر رک گئے. حریر و طیبہ کے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے. جمال مصطفی کی کرنیں ملکہ انجیل کے محمل سرا میں پہنچی. نرم بستر پر خوشبو مصطفیٰ کو محسوس کر کے وہ اتنے شان سے اٹھی خدیجہ اور اٹھتے ہی کنیزوں کو ڈانٹنے لگی تم نے جگایا کیوں نہیں؟ سردار نے آنا تھا. عمران نے کہا وہ دروازے پر ہے. بغیر نالین کے دوڑی
اور اب جب پردے سے پردے کے باہر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر ابو طالب کے پہلو میں کھڑی ہوئی نظر